حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات، آپ کا علمی مرتبہ کیا ہے؟ ابھی آپ کوفے کے اندر آپ کے علمی مرتبہ لوگوں کے سامنے عیاں نہیں ہوا۔ ہارون رشید کا دور ہے، روم سے ایک عالم، نیچری عالم، اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرنے والا، وہ آیا اور آ کر ہارون رشید سے کہنے لگا تیرے اس علاقے میں بڑے علماء ہیں، کوفہ بھرا پڑا ہے علماء سے، اللہ رب العزت کی توحید کے قائل ہیں، اس کی وحدانیت کے قائل ہیں، اپنے علماء کو جمع کرو، میں چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید نے اعلان کیا سارے علماء جمع ہو جائیں، لوگ جمع ہو جائیں۔ ایک نیچری نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے سوالوں کا جواب کون نہیں دے سکتا؟ سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی اوائل زندگی کا یہ دور ہے، ابتدائی زندگی کا دور ہے، بڑے بڑے علماء جمع ہیں، کوفہ کے علماء جمع ہیں، ہارون رشید کا دربار لگا ہے۔ تو اس رومی عالم نے کہا کہ میں سوال کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر سوال کروں گا، آپ میرے لیے ممبر بچھائیے۔ ہارون رشید نے حکم دیا، ممبر بچھا دیا گیا۔ وہ رومی عالم ممبر پر چڑھا، اس نے کہا میرا سوال یہ ہے، تم اللہ کی توحید کے قائل ہو، یہ بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ ایک سوال کیا، پھر اس نے دوسرا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا خدا ہے، رب ہے، تو اس کا منہ کس طرف ہے؟ اور پھر اس نے تیسرا سوال کیا اس رومی عالم نے کہ تم کہتے ہو ہمارا خدا ہے، تو اگر ہے تو بتاؤ اس وقت وہ کیا کر رہا ہے؟ سارے علماء محبوط ہیں، سوچ رہے ہیں کیا جواب دیں اس کی باتوں کا۔ یکا یک ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ جو اس نے سوال کیے ہیں اس کا جواب میں دیتا ہوں، لیکن میری بھی شرط ہے، میری بھی ایک شرط ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہنے لگے کہ اس نے سوال کیے ہیں ممبر پر بیٹھ کر، میں بھی جواب دوں گا ممبر پر بیٹھ کر، میرے لیے بھی ممبر بچایا جائے، اس کو نیچے اتارا جائے۔ ہارون رشید نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم سوال کر بیٹھے ہو، اب جواب دینے والا ممبر پر بیٹھ کر جواب دے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں سوال کر، آپ ممبر پر بیٹھ کے جلوہ افروز ہو گئے۔ تو اس نے وہ جو رومی عالم تھا اس نے کھڑے ہو کر سوال کیا، تم پہلا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو ہمارا خدا ہے، ایک ہے، تو بتاؤ اس سے پہلے کون تھا؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا تجھے گنتی آتی ہے؟ کہنے لگا ہاں آتی ہے۔ فرمایا گنو، کہنے لگا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 گن کر خاموش ہوا۔ آپ نے فرمایا واپس گنو اس کو۔ اس نے واپس گننا شروع کیا، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ فرمایا آگے گنو، پیچھے گنو اس کو۔ کہنے لگا 1 سے پہلے کوئی نہیں۔ فرمانے لگے جو یہ چھوٹا سا عدد ہے، یہ جو عام گنتی ہے، اس 1 سے پہلے کوئی نہیں، تو اس 1 سے پہلے کون ہوگا؟ اس 1 سے پہلے کون ہوگا؟ وہ بڑا پریشان ہوا۔ آپ نے فرمایا دوسرا سوال کر۔ کہنے لگا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر تمہارا خدا موجود ہے تو بتاؤ اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ آپ نے فرمایا ایک شمع جلاؤ، موم بتی جلاؤ۔ موم بتی جلائی تو اسے کہا بتا اس موم بتی کا چہرہ کس طرف ہے؟ کہنے لگا اس کا چہرہ سب طرف ہے۔ فرمانے لگے جو عارضی نور ہے اس کی حالت یہ ہے کہ تو اس کے چہرے کو سمت کو متعین نہیں کر سکتا، اور جو حقیقی نور ہے اس کے چہرے کو کس طرح تو متعین کرے گا؟ جو عارضی نور ہے، شمع کا نور ہے، اس کے چہرے کو تو متعین نہیں کر سکتا کہ اس کا چہرہ کس طرف ہے، اور جو حقیقی نور ہے اس کے چہرے کو کس طرح متعین کرے گا؟ وہ بڑا پریشان ہوا۔ آپ نے فرمایا تیسرا سوال کا، تیرا تیسرا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر تمہارا خدا ہے تو بتاؤ اس وقت کیا کر رہا ہے وہ؟ آپ فرمانا کہ میرا خدا سچا ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، اکیلا ہے، رب ہے۔ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس وقت تجھے مجمع میں کھڑے کر وہ ذلیل کر رہا ہے اور ابو حنیفہ کو عزت دے رہا ہے۔